جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال کرنے والے مائک کے پاس تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی میرا سوال یہ ہے کہ روزوں کے سلسلے میں فدیہ اور کفارہ کب دینا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعات کرام، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا ہے، اور جو کوئی بھی بغیر کسی عذر کے روزوں کو چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ گار ہے۔ لیکن انسانوں میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو فطری کمزوریاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، بیماریاں ان کی ہمتوں کو توڑ دیتی ہیں اور لوگ روزہ رکھنے سے دور ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی اور مسائل کی وجہ سے، کوئی سفر کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سب کے لیے الگ الگ احکامات بیان کیے ہیں۔ فدیہ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ فدیہ کیا چیز ہے۔ فدیہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ کن لوگوں کو دیا جائے، یہ کون سے لوگ ادا کریں فدیہ، اس کے بارے میں حدیثوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا مریض جس کو وقتی طور پر، جو ہمیشہ کا مریض ہو، بیڈ پر پڑا ہوا ہو، جس کے صحت کی کوئی امید نہیں گھر والوں کو، تو ایسا انسان اپنے آپ کا فدیہ دے، یعنی صبح اور شام کا ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ بہت سارے لوگ اگر گھر میں ضعیف لوگ رہتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ کرتے ہیں کہ کھانے کا حساب لگا کے ایک دم کسی غریب کو پیسے دے دیتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن نے طعام و مسکین کا لفظ استعمال کیا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو بیڈ پر ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، یا ہائی شوگر والے ہیں یا ہائی بی پی والے ہیں، جس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، تو ان کے لیے فدیہ دینا ہوگا۔ اور وہ فدیہ کا ایک جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن میں جو طریقہ آیا ہے اسی کے مطابق دے۔ ایک مسکین کو ہر دن صبح اور شام کا کھانا 30 دنوں تک کھلاتے رہے۔ ایسے ہی کفارے کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کفارہ کیا چیز ہوتا ہے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ آج غلام کو آزاد کرنے کا سسٹم تو ختم ہو چکا، البتہ یہ 2 چیزیں ہمارے درمیان باقی ہیں۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، یا میاں بیوی کے تعلقات روزے کی حالت میں پیدا ہو گئے، ایسے تعلقات جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا روزہ ٹوٹ گیا، اور ان کے اوپر کفارہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے، صرف ایک روزے کے بدلے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ کتنی بڑی سزا اللہ رب العالمین نے رکھی۔ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر بیچ میں گیپ کیا تو پھر سے رکھنا پڑے گا، پھر بیچ میں گیپ کیا تو پھر سے رکھنا پڑے گا، سوائے شرعی عذر کے۔ عورت اگر منسس کی حالت میں آ جاتی ہے کفارے کے روزے پورا کرنے میں، تو ایسی صورت میں پھر سے رکھنا نہیں پڑے گا، روزوں کو کنٹینیو کرے۔ لیکن اگر جو ہے بیچ میں کسی وجہ سے چھوڑ دے تو پھر سے کنٹینیو روزہ رکھنا پڑے۔ صرف ایک روزے کے بدلے میں مسلسل 2 مہینے کے روزہ رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہ گناہ کا کفارہ ہے، یہ ہمارے گناہ کو مٹائے گا، روزہ نہ رکھنے کے گناہ کو مٹانے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی استطاعت نہ ہو کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے اور مزید صحت بگڑنے کا اندیشہ ہے، تو دوسرا آپشن یہ دیا گیا کہ 60 مسکینوں کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلائے، تب جا کر یہ گناہ معاف ہوگا۔ تو یہ فدیہ تھا اور یہ کفارہ جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔